حضرات ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجة والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فاعرفوہ صلوات پڑھیں بر محمد حضرات مدینہ میں مسجد اصحاب سے بھری ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت عرش منبر پر تشریف فرما ہے، دین کی گفتگو ہو رہی ہے، عبادتوں کے سلیقے سمجھائے جا رہے ہیں، بندگی کے طریقوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، نماز کے ارکان، روزے کے احکام، حج کے حالات، زکوٰۃ و خمس کا نصاب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں بی بی زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا اور آقا حسین کمسنی کے عالم میں اس دروازے سے برآمد ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے نانا کی طرف بڑھے۔ پیغمبر اسلام نے خطبے کو ترک کیا، منبر سے اترے، جہاں تک حسین آ چکے تھے وہاں تک پہنچے، نواسے کو آغوش میں لیا، واپس عرش منبر پہ آئے، حسین کو گود میں لے کے مجمع کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اس پورے واقعے سے ایک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ابھی تک بنام دین، بنام اسلام، بنام عقائد، بنام اصول، بنام فروع جو کچھ بتایا اور سمجھایا جا رہا تھا، اس کی روح کا نام معرفت حسین ابن علی، یعنی اگر آقا حسین کی معرفت ہے تو عقیدہ بھی قابل قبول ہے اور عمل بھی لائق قبولیت ہے۔
اور اگر حسین کی معرفت نہیں ہے تو دین کا کوئی رکن قابل قبول نہیں۔ تو امام حسین کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ دیکھیے عزیزوں، جس عنوان سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب نمازی ہیں۔ دیکھیے نماز میں توجہ بھی ضروری ہے اور تفہم بھی ضروری ہے، یعنی تفہیم بھی ضروری ہے اور توجہ بھی ضروری ہے۔ توجہ کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو دنیا کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے اور آپ مکمل طور پر نماز میں متوجہ رہیں اللہ کی طرف۔ اور تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو الفاظ اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں اس کے معنی پر بھی آپ توجہ دیں۔ اسی طرح سے عزیزوں کربلا کا مسئلہ ہے کہ مجلس میں جانا، ماتم کرنا، عزاداری میں مشغول رہنا، یہ ہے کربلا کی طرف توجہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معرفت کربلا رکھنا بھی ضروری ہے، کربلا کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، نانا کی قبر سے کیوں جدا ہو رہے ہیں، اماں کی قبر کو الوداع کیوں کہہ رہے ہیں، وطن چھوڑ کے ایک ویرانے کو کیوں آباد کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے حتی الامکان، جہاں تک سمجھ سکے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو عبداللہ ابن عباس آقا حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں، کے لیے آپ اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ امام حسین کوئی جواب دیتے، محمل کے اندر سے بی بی زینب نے جواب دیا کہ عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ لیکن یہ امام حسین خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان ہوتی ہے کہ امام حسین خواتین کو اس لیے ساتھ لے کے گئے کہ آقا حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، ہم تلوار چلانے کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، ہم حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم جنگ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے تو اپنے ساتھ خواتین کو لے کے نہ جاتے۔ اب عزیزوں یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسے حالات میں کہ جب زمانہ دشمن ہو رہا ہو اور اس سے مثلاً بیعت کا سوال ہو رہا ہو اور وہ گھر سے کسی مہم پر نکل رہا ہو، تو دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلے۔ دیکھیے خدا کے لیے تھوڑی توجہ آپ رکھیں کہ کوئی اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلے۔ کبھی بھی کوئی ایسے موقع پر اپنے ساتھ بچوں کو لے کے نہیں جاتا، لیکن جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو نہ صرف یہ کہ خواتین کو ساتھ لے کے گئے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے؟ صرف 12 اور 14 سال کے بچے نہیں، بلکہ 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، انتہا یہ ہے کہ 3 سال کی بی بی سکینہ، آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ دن کے شہزادہ علی اصغر، ان کو بھی امام حسین لے کے چلے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو یہ امام حسین اپنے ساتھ بچوں کو لے کے کیوں چلے؟ بچوں کو لے کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بھئی خواتین کو لے جانے کا مقصد تو آپ نے یہ سنا کہ خواتین کو اس لیے ساتھ لے کے گئے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم شمشیر زنی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ امام حسین اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کیوں آئے؟ دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
دیکھیں بچوں کو امام حسین کربلا اس لیے لے کے آئے، اس کا بھی ایک خاص مقصد تھا. آپ کو معلوم ہے وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین پر پانی بند ہوا اور امام حسین بھی پیاسے ہیں، امام حسین کے گھر والے بھی پیاسے ہیں، عباس و علی اکبر بھی پیاسے ہیں، بیویاں بھی پیاسی ہیں، امام حسین کے انصار بھی پیاسے ہیں. دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ایسے موقع پر اگر بنی ہاشم، بہت توجہ کے ساتھ سنیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر بنی ہاشم اپنی پیاس کا اظہار کریں تو یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ نے کچھ غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر بنی ہاشم، خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ اگر بنی ہاشم اپنی تشنگی کا اعلان کریں، اپنی پیاس کا اعلان کریں تو یہ غیرت کے خلاف ہے. اب دوسرا جملہ انشاءاللہ آپ محسوس ضرور کریں گے. اور اگر امام حسین کے انصار اپنی تشنگی کا اعلان کریں تو یہ وفا کے خلاف ہے. بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کہ اگر امام حسین یا بنی ہاشم اپنی تشنگی کا اظہار کریں تو یہ غیرت کے خلاف ہے، اور اگر انصار اپنی پیاس کا اعلان کریں تو یہ وفا کے خلاف ہے. اس کام کے لیے امام حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے کہ اب جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے در خیمہ پر کھڑے ہو کے الاتش کی آواز بلند کریں گے تو دنیا تک یہ پیغام جائے گا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، تو خیموں میں پانی نہیں ہے. تو بزرگ بھی پیاسے ہیں، خواتین بھی پیاسی ہیں، انصار بھی پیاسے ہیں، بنی ہاشم بھی پیاسے ہیں. اب عزیزوں یہ پیاس کے اظہار کے لیے جو بچے کربلا کے میدان میں آئے تھے ان کی علامت کا نام سکینہ بنت الحسین. ان کی علامت کا نام سکینہ بنت الحسین. بڑا کردار ہے بی بی سکینہ کا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ جشن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے اور میسج بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آنے پائیں تو بہتر ہے. بہت توجہ اس لیے کہ جشن کا ماحول ہے. لیکن بڑی قیمتی بات ہے عزیزوں، 3 سال کی بچی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ناصر بن کے، امام حسین کی مددگار بن کے کربلا کے میدان میں موجود ہے. اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ بی بی سکینہ ہیں کہ جن پر کربلا کے میدان میں بھی ظلم ہوا اور کربلا کے بعد سے آج تک تاریخ لکھنے والوں کی طرف سے بی بی سکینہ کے اوپر بڑے ظلم ہوتے رہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن سے عوام الناس واقف نہیں ہیں کہ کس کس طرح سے بی بی سکینہ کے سلسلے میں تحریریں سامنے آئیں، کس کس طریقہ کی باتیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھی گئیں. مثلاً ایک بات یہ کہی جاتی ہے بی بی سکینہ کی شہادت کے سلسلے میں، ان کی عمر کے سلسلے میں، انہوں نے کہا بھائی یہ ساری روایتیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ معتبر نہیں ہیں. کہا کیوں معتبر نہیں ہیں؟ کہا اس لیے معتبر نہیں ہے کہ ان معاملوں میں اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان. تو کیونکہ اختلاف پایا جاتا ہے لہٰذا یہ روایتیں درست نہیں ہیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اسی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، مولانا سید آغا مہندی صاحب قبلہ، جو لکھنؤ سے پاکستان ہجرت کر گئے تھے، کراچی میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں. ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، جو ان کی پہچان ہے، جو ان کی آئیڈینٹی ہے، جو ان کی شناخت ہے، وہ ہے تاریخ لکھنؤ. اس لکھنؤ کی بہترین تاریخ انہوں نے تحریر کی. مولانا آغا مہندی صاحب قبلہ نے اسی شہر کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے تحریر کی تاریخ لکھنؤ. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں. مثلاً ان کی ایک کتاب ہے ازواج النبی، جس پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ازواج رسول کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی کتاب پڑھنے کے لائق ہے. بہت سی کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی. تو انہوں نے کتاب تحریر فرمائی ہے سکینہ بنت الحسین، یعنی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے. اس کتاب پہ انہوں نے لکھا کہ یہ دیکھیں، یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو کوئی کنفیوز نہ ہو. انہوں نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب خاص طور سے بی بی سکینہ کی شہادت کے سلسلے میں، یا بی بی سکینہ کے وجود ہی کے سلسلے میں، یا بی بی سکینہ قید خانے میں ہیں، یا ان کی قبر کہاں ہے، یا ان کا روضہ کہاں ہے، اس سلسلے میں لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ صاحب ان معاملات میں اختلاف ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہونا اس شے کے عدم وجود کی دلیل نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. دیکھیں سنیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اختلاف ہونا کسی شے کے بارے میں عدم وجود کی دلیل نہیں ہے.
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلافات ہیں، اور آج سے اختلاف نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے اختلاف ہے، اور معصوم کے زمانے میں بھی ان چیزوں میں اختلافات رہے، اور معصومین جانتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اختلافات کل بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ شب قدر کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف، شب قدر کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف، خود اہل سنت کے درمیان نہ معلوم کتنے اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے وہی شب قدر ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ نیمہ رمضان کی رات جو ہے یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات وہ شب قدر ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں جو راتیں آتی ہیں، اس میں جو طاق راتیں ہیں، ان میں کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، آخری عشرے کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ کچھ نے لکھا کہ نہیں، 27ویں رمضان کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اچھا، ان کے یہاں اختلاف ہے تو جانے دیجئے، آپ کے یہاں بھی کوئی ایک تاریخ مقرر نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 19ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال، 21ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال، 23ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال۔ اب یہ 23ویں کی رات میں جو زیادہ زور دیا جاتا ہے شب قدر پر، اس کا بھی ایک سبب ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو گیا 23ویں کی رات میں، بلکہ 23ویں کی رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہی 23ویں کی رات ہے، یعنی 23ویں رمضان کی رات جو ہے وہ رات وہ ہے کہ جس میں امام زمانہ کے ظہور کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ۔ لہذا اس تاریخ کو ہمارے یہاں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ورنہ 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، تو ان 3 راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو بھائی شب قدر کی تاریخ کے سلسلے میں اتنے اختلافات ہیں تو کیا شب قدر کا انکار کر دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، شب قدر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آغا مہندی صاحب نے تو بڑی خوبصورت سی دلیل دی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آپ سورہ کہف پڑھیں، جہاں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے۔ وہاں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف، یہ ہم نہیں کہہ رہے، میسم زیدی نہیں کہہ رہے، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 5 تھی، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ ارے بھائی، جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ بتا بھی دے کہ کون سچ کہہ رہا ہے۔ آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے ہیں میں کیا بتا رہا ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ جو 3 کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو 5 کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو 7 کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 3 تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 5 تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ بس یہاں کے اوپر بات تمام ہو گئی، یہیں پر بات تمام ہو گئی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اس سلسلے میں، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے تو کیا ان کے وجود سے انکار کر دیا جائے؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ۔ ان کے وجود سے انکار کر دیا جائے؟ اب مثلا جو لوگ سیریا جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وہ وہاں دیکھ کے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بی بی کے روضے کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ رقیہ لکھا ہوا ہے۔ کئی بار ہمیں سیریا جانے کا شرف حاصل ہوا اور 4 سال مسلسل چہلم کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا سیریا میں، تو وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک بزرگ عالم دین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی۔ انہوں نے کہا یہ جن بی بی کا روضہ ہے، جن کو یہاں کے لوگ رقیہ کہتے ہیں، حقیقت میں یہی بی بی سکینہ ہے، یہی بی بی سکینہ۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس دلیل ہے، اور اس کے بعد بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہیں پر قید خانہ ہے، اور یہی روضہ جو ہے یہ دربار یزید کے قریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہی روضہ دربار یزید کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ بی بی سکینہ مسلسل گریہ کیا کرتی تھی، مسلسل رویا کرتی تھی، لہذا بی بی کی رقت کی وجہ سے دمشق کے لوگ اس بچی کو رقیہ کہنے لگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ۔
اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا روئیں بی بی کہ ان کی رقت کی وجہ سے لوگ بی بی کو رقیہ کہنے لگے، ورنہ یہی بی بی سکینہ۔ بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کیا تو یہ ایک ایسی بی بی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ رباب اور سکینہ جس گھر میں موجود نہ ہو وہاں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ بہرحال بہت سی چیزیں نوحوں میں نظم ہو گئیں، مثلا نادم ہوا جو اپنی خطا پر امیر شام چہلم ہوا تمام، یا مثلا جب وہ پچھتایا یا اس کو رحم آیا تو اس نے حرم کو رہا کر دیا۔ یہاں ماشاءاللہ شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یزید جیسے شخص کے نام کے ساتھ رحم کے لفظ کا استعمال ہی حرام، نہ تو اسے رحم آیا اور نہ اسے کچھ پچھتاوا ہوا۔ سمجھ رہا؟ یہ جو لوگ پڑھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب وہ بھی رویا، وہ پچھتاوے کا رونا تھا، پچھتاوے کے آنسو تھے۔ کیسا پچھتاوا؟ اگر اسے پچھتاوا ہوتا تو کیا بعد میں مدینہ کو لوٹتا؟ کیا خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برساتا؟ کوئی پچھتاوا نہیں ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ رویا تو اپنے مقدر پر رویا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پچھتاوا نہیں ہوا، بلکہ یہ جو حرم کو رہا کیا گیا تو حرم کی رہائی میں بھی بی بی سکینہ کی شہادت کار فرما، کیونکہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو شام میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جا کے اپنے گھروں میں بتایا کہ قید خانے میں جو بی بی رہتی تھی، جو رویا کرتی تھی، وہ بی بی اس دنیا سے گزر گئی۔ اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین کی ایک چھوٹی سی کم سن بچی اس دنیا سے گزر گئی اور جنازے کو باہر لانے کی اجازت بھی نہ دی گئی اور بچی کو وہیں قید خانے میں دفن کر دیا گیا، تو پھر لوگوں میں ایک انقلاب کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اور جب یزید کو احساس ہوا کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تو میرا تخت و تاج برقرار نہ رہے گا، تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکومت برقرار رہے تو اب زیادہ دن اہل حرم کو قید خانے میں نہ رکھ۔ تب یزید نے ڈر کے حرم کو رہا کیا، اس لیے کہ اب اگر یہ یہاں رہ گئے تو میرا تخت و تاج خطرے میں آ جائے گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جشن میں نام بیان کیا جائے گا تو کہاں بیان کیا جائے گا کہ بی بی سکینہ کا ایک زبردست کارنامہ یہ بھی ہے کہ بی بی نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنی ماؤں بہنوں اپنی پھپھیوں کے لیے رہائی کی راہ ہموار کی۔ سمجھ رہا؟ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم ترین کارنامہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزوں، تو بہرحال دن تو خوشی ہی کا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک فاطمہ کی آمد، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا اور اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ آپ سنتے ہیں فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ کبریٰ۔ فاطمہ کبریٰ یعنی بڑی، فاطمہ صغریٰ یعنی چھوٹی فاطمہ، اور پھر یہ بی بی کیونکہ ان کا نام امام حسین علیہ السلام نے، اور بعض روایات میں ہے کہ سرکار قمر بنی ہاشم نے سکینہ رکھا تھا، لہذا بی بی کے نام کے ساتھ کبریٰ یا صغریٰ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو بی بی کو سکینہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وجہ سکون ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو بہرحال عزیزوں، اس بی بی کی آمد کا دن ہے۔ آئیے ہم اور آپ دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل اور جن بچوں نے یہ محفل منعقد کی ہے ان کے توفیقات میں اضافہ ہو۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم جب تک اس دنیا میں رہیں محمد آل محمد پر برقرار رہیں اور ان کے دشمنوں کی عداوت بھی ہمارے دل میں موجود رہے، اور ہم دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارے شمار فرما۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد۔